اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے ان 7 خوش نصیب افراد کا ذکر کروں گا جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوں گے۔ وہ 7 خوش نصیب کون ہوں گے؟ ان میں سے فرمایا پہلے نمبر پہ جو ہوگا وہ ہوگا الامام العادل، عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ عدل و انصاف اللہ رب العزت کو کس قدر محبوب ہے کہ اس نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام تھا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ جس نے قرآن کو، کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور میزان کو نازل فرمایا۔ تو انبیاء کو اللہ نے کتاب بھی دی، کتاب حق کے ساتھ۔ اب کتاب کا مقصد ہے معاشرے میں جس کے ذریعے تبلیغ کی جائے، جس کے ذریعے طرز معاشرت بتایا جائے کہ کیسا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے بتایا جائے کہ طرز سیاست کیسا ہونا چاہیے، طرز معیشت کیسا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے حقوق و فرائض کا دائرہ ہے اس کو متعین کیا جائے، اخلاقیات کی دعوت جس کے ذریعے دی جائے۔ لیکن صرف کتاب نہیں، فرمایا والمیزان، اس کے ساتھ میزان بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں بلائی اور خیر پنپ سکیں اور برائی کو کنٹرول کیا جا سکے، گناہ کو، جرم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو اس لیے جہاں تبلیغ اہم، وہاں میزان بھی اہم۔ جہاں کتاب اللہ نے نازل فرمائی، وہاں میزان بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو جو اس امر کو بجا لاتا ہے، یعنی انصاف سے کام لیتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے، اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا فرد جس کو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ایسا نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ اب یہاں 2 باتوں کا ذکر ہے، ایک ہے جوانی، جوان آدمی، دوسرا ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت زندگی کے کسی بھی مرحلہ میں کی جائے وہ بڑی ہی اچھی ہے، لائق ثواب ہے۔ لیکن زندگی کے مراحل میں سے یہ مرحلہ جسے جوانی کہتے ہیں،
اس میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اس لیے فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنا، جوانی میں گناہ کو چھوڑنا، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے۔ کیوں؟ جوانی میں چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں، معاشرے میں برائی کرنے کا مواقع زیادہ ہے، نفس طاقتور ہے، اعضاء سلامت ہیں، اعضاء مضبوط ہیں، جیب میں پیسہ ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، تو یہ سارے چیلنجز جوانی میں ہوتے ہیں۔ اب ان سب کو اگر انسان کنٹرول کرے، یعنی معاشرے کی برائی سے بھی نظریں چرا لے، نفس کی خواہشات کو بھی دبا لے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس وقت اس حالت میں سجدہ ریز ہو جائے، تو فرمایا ایسا خوش نصیب نوجوان جس کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرے، قیامت والے دن وہ اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل اللہ کے گھر سے لگ جائے، مسجد سے جڑ جائے، اللہ کے گھر سے پیار ہو جائے، اور مسجد میں اسے سکون و اطمینان ملے، اذان کی آواز آئے، دنیا کے کاموں کو چھوڑے اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، تو مومن کو مسجد سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو فرمایا جس بندے کا دل مسجد سے جڑ جائے وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو بندے جنہوں نے آپس میں محبت کی، آپس میں تعلق بنایا، آپس میں رشتہ بنایا، اور اس رشتے، اس تعلق، اس دوستی اور محبت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ رشتہ استوار کرنے والے لوگ، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایمان کا حاصل اللہ کی محبت ہے، ایمان کی روح اللہ کی محبت ہے، ایمان کا تقاضا اللہ کی محبت ہے۔ تو جب اللہ کی محبت مل جائے اور اس محبت کی بنیاد پہ تعلق بننا شروع ہو جائیں، تو پھر سمجھیں یہی کمال ہے۔ تو ایسے افراد جو ہیں ان کو فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک شخص صدقہ و خیرات کرے اس انداز سے کہ اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا ہے، یعنی پوشیدگی سے صدقہ کرنا۔ صدقہ و خیرات کرنا اعلانیہ طور پہ بھی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کسی حکمت اور مصلحت کے تحت اعلانیہ بھی کیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن افضل صدقہ وہ ہے پوشیدہ طور پہ، رازدارانہ طور پہ، کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں تو یا پھر آپ جانتے ہوں یا جس کو دے رہے ہیں وہ جان رہا ہے یا پھر اللہ، تو اگلے کی عزت نفس وہ بھی محفوظ۔ تو فرمایا اس حالت میں اب دکھاوے سے بچ گیا، تکبر سے بچ گیا، ریاکاری سے بچ گیا، تو یہ سارے پہلو پوشیدہ صدقے میں آ جائیں گے۔ تو جب اس صورتحال میں وہ صدقہ دے گا ایسے حالات میں، تو فرمایا اسے بھی قیامت والے دن اللہ کی عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص کہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں، اور
اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے. یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے آنسو نکل آئے. اللہ کی محبت دل میں جاگے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اللہ کا خوف دل میں آئے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اب اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنسو نکل آئے تو یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والے بن جائیں گے. یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں. جہنم کی آگ جو اتنی سخت ہے کہ انسانوں کو جلا دے گی، اور پتھر، اتنے مضبوط پتھر وہ بھی جل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس آگ کی وجہ سے. اتنی وہ سخت آگ. لیکن فرمایا وہ اتنی تیز شدت والی آگ، اس کو بجھانے کے لیے بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلے ہوئے چند آنسو کافی ہے. تو اللہ کے کل کی محبت یا اللہ کے خوف میں بہنے والے آنسو یہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے جگہ بھی دیں گے اور دوزخ کی آگ سے بھی حفاظت کریں گے. اور فرمایا ساتواں وہ بندہ جسے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، فرمایا وہ شخص جسے کوئی عورت، ایسی عورت جو جمال والی بھی ہو، دولت مند بھی ہو، دعوت گناہ دے، اور وہ نوجوان، وہ شخص، وہ بندہ آگے سے جواب کیا دے؟ انا اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس دعوت گناہ کے جواب میں وہ اللہ کا خوف یاد دلائے کہ جو چیز میرے لیے حلال نہیں ہے میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا، جو میرے رب نے جس سے مجھے منع کیا ہے میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا. تو ایسا شخص بھی جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، پاک دامن رکھے، گناہ سے باز آئے، فرمایا اسے بھی اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نوجوان، جماعت سے نماز پڑھنے والا نوجوان، بڑا ہی خوبصورت، حضرت عمر کے پاس ہمیشہ نماز میں حاضر ہوتا ہے. ایک صبح آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان جماعت میں حاضر نہیں ہے. پوچھا کہ وہ کدھر ہے. احباب نے بتایا امیر المومنین اس کا تو وصال ہو چکا ہے رات کو. اچھا. تو وہ بتانے لگے کہ ہم نے تو اسے دفن کر دیا. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضور رات تھی، اندھیرا تھا، آپ کو تنگ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے رات کو ہی اسے دفنا دیا. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. اور پھر حالات پوچھے کہ فوت اچانک کیسے ہوا. بتایا گیا کہ رات کو ایسے ایسے واقعہ ہوا. ایک عورت کے دروازے سے گزر رہا تھا. وہ عورت جو اسے دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن جواباً وہ چیخ مارتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی جان نکل جاتی ہے. تو جب حضرت عمر پہلے بھی اس سے محبت کرتے تھے کہ وہ بڑا پکا نمازی تھا، نماز کا پابند تھا، بڑا تقوی والا تھا، لیکن یہ واقعہ سنا کہ دعوت گناہ کے جواب میں وہ پاکیزہ رہنے والا نوجوان، اتنا خوش نصیب نوجوان. تو آپ نے فرمایا مجھے قبر پہ لے چلو. جب آپ وہاں پہ گئے تو قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے وہاں پہ قرآن کی ایک آیت پڑھی. فرمایا تلاوت کرنے والی وہ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کیا نوجوان، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی ذات سے ڈر جائے، اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں. جو اللہ کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. اے نوجوان، تو نے اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے
تو گناہ سے باز آیا، تو بدکاری سے باز آیا، اب تو بتا مجھے تجھے ایک جنت ملی یا دو جنتیں ملی؟ روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اللہ کا وعدہ سچا ہے، رب نے مجھے ایک نہیں دو ہی جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں یہ حدیث مبارکہ جو بڑی ہی پیاری ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق